اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. صحیح بخاری حذیفہ، کیا رسول نے یہ کہا تھا کسی طرف اشارہ کر کے کہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا؟ حذیفہ نے کہا تھا کہ کس کو کہا تھا؟ کہ جانے دو اس کو کہ کس کو کہا تھا، کہ تم کہو یا نہ کہو فتنوں کا دروازہ میں ہوں. صحیح بخاری. دیکھیے، میں اپنے پچھلے درس میں بھی یہ بات بتلا چکا ہوں کہ گزرے ہوئے لوگوں کے عقائد اور اعمال پر گفتگو یا تنقید کرنا میری زندگی کا منشور نہیں، اور دین بھی ہمیں اسی کی تلقین کرتا ہے. جس طرح میں کئی بار اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو عمل انہوں نے کیا اس کی سزا یا جزا یہ انہی کا حق ہے. ہمیں بحث کر کے یا تنقید کر کے کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ اس نے علم ہونے کے باوجود وہ عمل اپنی ذات کے لیے کیا. مگر جس کا عمل لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، جس طرح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو اپنے عمل کا اجر تو ملے گا، لیکن لوگوں کے عمل کا اجر بھی اسی کو ملے گا. لا ينقص من اجورہم شیئا. لیکن لوگوں کے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقے کو رائج کیا تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر گناہ ملے گا. اور پھر لا ينقص، جس طرح نیکی کرنے پر لوگوں کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائے گی، اسی طرح برائی کرنے پر بھی لوگوں کے گناہوں میں سے کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جس کا پھیلایا ہوا شر پھیل جائے اور لوگ کثرت سے اس پر عمل کرنے لگے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اس فوت شدہ کے اس عمل، اس فتنے، اس شر کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے اور اس کے غلط عمل کی نشاندہی دلیل سے کرنی چاہیے تاکہ امت کو اس کے فتنے سے بچایا جا سکے. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے. اگر زبان استعمال کرنے سے بھی وہ برائی ختم نہیں ہوتی تو اس برائی کو اپنے دل ہی میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے اگر اس فوت شدہ شخص کی خامیاں بیان کی جائے جو بدعتی اور مشرک ہو اور لوگوں کی گمراہی کا سبب ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. خیر، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. گفتگو آپ نے سنی، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کا ذکر میں اوپر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ ہم سب ان کے عقائد اور نظریات سے خوب واقف ہیں. جو صحابہ کرام کے ادب کو لازمی قرار نہ دے، ان کی توہین کو حرام قرار نہ دے، بلکہ ان کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دے، لوگوں کو ان کی توہین کرنے کی تلقین کرے. جو خود صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ہم کس طرح اس خناس کی عزت کر سکتے ہیں اگرچہ وہ قبر تک کیوں نہ پہنچ جائے. ہم غیور اور باہمت لوگ ہیں، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والے ہیں. جو دیندار ہوں ہم اپنے آپ کو اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں سمجھتے، اور جو بے دین بے غیرت ہوں، صحابہ اکرام کا گستاخ ہو، امہات المومنین کو گالیاں بکنے والا ہو، اسلام اور شعائر اسلام کو پامال کرنے والا ہو، اگرچہ سکا باپ کیوں نہ ہو، ابو عبیدہ کی طرح سر کاٹ کر اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر، سب سے پہلے تو وہ حدیث غور سے سماعت فرمائیے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کسے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ، جس سے قرآن بھی ہمیں بار بار خبردار کرتا ہے. فرمایا، انسان کا فتنہ اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے. اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے. یہ ہے ان کا کفارہ.
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس فتنے کے متعلق پوچھتا ہوں جو دریا کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیس علیک منہا بأس یا امیر المؤمنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ لیس علیک منہا بأس، ظالموں اگر زندگی میں پہلی دفعہ بخاری کھول ہی لی ہے تو کم از کم روایت تو فرمائے آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک بیریئر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر فاروق وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی عمر فاروق ایسا ہی ہے، اگر اس دروازے کو توڑ دیا گیا تو پھر تو وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا، کیونکہ مجھے اس بات پر اتنا یقین ہے جتنا یہ کہ کل سے پہلے رات کے کل دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے آج کی رات کا چاند آسمان پر روشن ہوگا۔ اتنا یقین ہے مجھے اس بات پر، کیونکہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی۔ اب راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھتے ہوئے کہ وہ دروازہ کون ہے، لیکن خیر ہم نے مسروق سے کہا تو مسروق رحمہ اللہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت من الباب، وہ دروازہ کون تھے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دروازہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب اگر آپ نے روایت کو غور سے سنا ہو تو کوئی بھی صاحب عقل خود اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رازدان مصطفیٰ ہے فرماتے ہیں اے عمر فاروق آپ کا ان فتنوں سے کوئی پالا نہیں پڑے گا، یعنی آپ کو ان فتنوں کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ اور ظالموں یہ تو ان کی فضیلت، بلند مقام اور شجاعت ہی کی بدولت ہے کہ ان کی موجودگی لوگوں کے لیے اتنی باعث برکت تھی کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے سمندر کی لہروں جیسے بڑے بڑے فتنوں کے دروازے بند رہے۔ جیسے فرمایا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان ان کی ہیبت کی وجہ سے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا عمر تیری وجہ سے، صرف تیری وجہ سے، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، صرف تیری وجہ سے امت ان فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ مگر کیا کر سکتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، مگر جیسے ہی تیری برکت اٹھ جائے گی اس امت سے اس کے عظیم لیڈر کا سایہ اٹھ جائے گا، بس تیرے جانے کی دیر ہوگی، فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، محدثین نے دروازے کو توڑنے سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لی ہے، اور راجح قول بھی یہی ہے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں شہادت کی خوشخبری دی تھی۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ فتنوں کا دروازہ تھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ فتنوں کا دروازہ تھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ وہ دروازہ جسے توڑا جائے گا، وہ بیریئر آپ خود ہیں، آپ کے پیچھے فتنے ہیں، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے شیطان اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ کو ہی یہ خوشخبری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد ان فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور سب سے پہلا فتنہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نمودار ہوا وہ باغیوں کا گروہ جو منافقت کر کے صحابہ اکرام کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، خوارج۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ظاہر ہوا کوفی شیعوں کا فتنہ تھا، جو آج بھی ہم میں موجود ہے۔ دیکھا نا کیا فرمایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر وہ دروازہ توڑ دیا گیا پھر تو یہ فتنوں کا سلسلہ کبھی رکے گا ہی نہیں۔ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد یہ کہ دیگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے گھرانے کو شہید کیا گیا۔ اور آج تک یہ فتنہ زندہ ہے جو دیندار لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور آخری بات، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتنوں کا آغاز ہوا تو کیا اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قصور تھا؟ کیا وہ بھی ان فتنوں میں ملوث تھے؟
کیا ان فتنوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان پہنچایا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ ہی وہ فتنے تھے، مگر وہ خود ان فتنوں سے بچے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں موجود تھے کہ ایک شخص وہاں سے چادر اوڑھے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جانے والے وہ ہیں کہ جنہیں فتنوں کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے گے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہماری یہ طرف بری کہ ہم دیکھیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ فرمایا کہ جب ہم نے ان کو دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنوں سے بچا لیا، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے بچا لیا تھا، ان فتنوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے کرشمے دیکھیے کہ فرمایا عثمان کہ میں تجھے شہادت بھی ایسی دوں گا کہ تیرے ہاتھ میں قرآن ہوگا، دن روزے کا ہوگا، انہیں فتنہ باز لوگوں سے تیرے جسم کے لہو کو قطروں کی صورت میں اپنے پاک کلام پہ بہا کر لوگوں کو یہ بتلا دوں گا کہ عثمان جاہلیت میں بھی برائیوں سے بچا تھا اور ایمان لانے کے بعد بھی برائیوں سے پاک تھا، مگر آج ہم انہی فتنوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کا دروازہ تھے۔ یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہوگے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جو وہ بیان کر رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ ان کی موجودگی میں کوفیوں نے بغاوت کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اس دور میں ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ لوگ حسد اور بغض میں جلے جا رہے ہیں۔